بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو ایسے ہی خوش رکھے۔ دوستو آج کی سٹوری ایک ایسی خاتون کی ہے جو سعودی عرب اس نیت سے گئی تھی کہ وہاں جا کر کرسچینٹی کی دعوت دیں گے، وہاں کے مسلمان بچوں کا برین واش کر کے انہیں کرسچینٹی میں کنورٹ کریں گے۔ لیکن وہاں جانے کے بعد ان کے ساتھ کچھ ایسے معاملات پیش آئے جس کی وجہ سے انہوں نے سب کچھ چھوڑ کر اور اپنے گھر والوں کے خلاف جا کر اسلام کو ہی قبول کر لیا اور اپنے بچوں کو بھی دائرہ اسلام میں داخل کر دیا۔ دوستو یہ ویڈیو انگلش زبان میں ہے، لیکن ہم آپ کے لیے اس ویڈیو کو اردو زبان میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اگر آپ کو اسی طرح کی مزید ریورٹ سٹوریز دیکھنا پسند ہے تو ہمارا چینل راہ جنت آفیشیل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ Today, we are bringing a profound conversion story that's unlike any other we might have shared before. Heads up, it's a beautiful story. It is based on true events. It'll surprise you and it'll warm your heart. We are talking about Sister Daisy, an American lady from a family of devout Catholics. آج ہم آپ کے پاس ایک حیران کن، خوبصورت اور سچی کہانی لائے ہیں۔ اس جیسی کہانی شاید ہی ہم نے پہلے کبھی آپ کو سنائی ہوگی، تو تیار ہو جائیے اس خوبصورت سے واقعے کو سننے کے لیے۔ یہ ایک سچی کہانی ہے جو آپ کو حیران کر دے گی۔ ہم بہن ڈیزی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ایک امریکی خاتون جس کا تعلق کٹر کیتھولک مذہب سے تھا۔ اس کا انٹرویو پچھلے سال سبیل احمد بھائی نے لیا تھا۔ یہ ان کی کہانی ہے۔ ڈیزی اور اس کی بہن کیتھولک مذہب والے خاندان میں بڑی ہوئی اور ان کے چاچا اس مذہب کے دائی ہیں۔ افسوس کے ساتھ اس کی اور اس کی بہن کی اس حال میں تربیت ہوئی، ایک ایسے ماحول میں جہاں انہیں بتایا گیا کہ اسلام ایک پسماندہ قسم کا یعنی پچھڑا ہوا مذہب ہے۔ کچھ وجوہات کی بنا پر انہیں بتایا گیا کہ مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ نہیں جانتے اور یہ کہ مسلمان امن پسند نہیں ہیں۔ اس طریقے سے ان کی پرورش ہوئی۔ مس ڈیزی اسلام اور مسلمانوں کو حقیر سمجھتے ہوئے پلی بڑھی، تاہم زندگی گزرتی رہی۔ وہ اور اس کے والدین اسلام کے بارے میں منفی سوچ جاری رکھے ہوئے تھے، صرف اور صرف اس کے خاندان اور میڈیا چینلز کی وجہ سے۔ زندگی کے ایک موڑ پر ڈیزی کو سعودی عرب میں اسکول ٹیچر کی نوکری کی پیشکش ہوئی کہ وہ امریکی سفارت خانے کے اسکول میں کام کرے۔ مسلمانوں کے بارے میں منفی سوچ کے باوجود اس نے نوکری کی پیشکش قبول کر لی، اس نیت کے ساتھ کہ وہ بچوں کو عیسائیت کے بارے میں بتائے گی۔ اس نے اپنے بریف کیس میں بائبل اور باقی کتابیں بھی لے لی، جس کی وجہ سے لوگوں نے اسے خبردار بھی کیا کہ اس کے لیے مشکلات کا سبب بن سکتا ہے۔ تاہم یہ سچ نہیں تھا۔ جب اس نے سعودی عرب پہنچ کر اپنی نوکری شروع کی تو یہ پہلی مرتبہ تھا کہ مس ڈیزی کسی مسلمان سے ذاتی طور پر ملے گی۔ جیسے ہی وہ اپنی ڈیوٹی میں پوری طرح سیٹ ہو گئی، اس نے فیصلہ کیا کہ وہ لوگوں سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات کرے گی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام سے اپنی الہی محبت کے بارے میں بتائیں، کیونکہ وہ اس سوچ کے ساتھ بڑی ہوئی تھی کہ مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ ڈیزی سمجھتی تھی کہ مسلمان غیر مذہبی لوگ ہیں، اس لیے وہ چاہتی تھی کہ انہیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ حیران رہ گئی جب اس نے اس موضوع پر کچھ مسلمانوں کے ساتھ بات چیت کی۔ جب بھی وہ عیسیٰ علیہ السلام کی کسی معجزے کا ذکر کرتی تو وہ مسلمان اس سے 2 گنا زیادہ معجزات بیان کر دیتے۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس سے اور اس کے خاندان سے زیادہ جانتے ہیں۔ ڈیزی سمجھ رہی تھی کہ اسے بائبل لانے کی وجہ سے جیل بھیج دیا جائے گا، کیونکہ اسے بتایا گیا تھا کہ اگر وہ اسلامک کلچر میں محبت اور امن کی بات کرے گی تو اسے جیل میں بھیج دیا جائے گا۔ تاہم ڈیزی کے عیسائیت کے پرچار کا مکمل منصوبہ کام نہ کر سکا، کیونکہ وہاں کچھ کام کرنے کو رہا ہی نہیں تھا، کیونکہ مسلمان عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے معجزات ڈیزی سے زیادہ جانتے تھے۔ قرآن میں موجود تمام معلومات بالکل صحیح تھے، جس میں مریم علیہ السلام کے نام پر مکمل صورت موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مسلمان غیر مذہبی نہیں بلکہ امن پسند اور پیار کرنے والے لوگ نکلے۔ اسلام ایک امن پسند اور ترتیب والا مذہب تھا۔ وہ حیران رہ گئی اور اپنی نوکری کرتی گئی۔ جب وہ واپس امریکہ گئی، اس نے اپنے گھر والوں کو سب کچھ بتا دیا۔ ظاہر ہے ان کے گھر والوں کو یہ اچھا نہ لگا۔ وہ اسی سوچ میں تھے جہاں وہ کئی سالوں سے تھے، اسی لیے وہ ان لوگوں کو نہیں منا سکی۔ ڈیزی نے انہیں بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے معجزات قرآن میں موجود ہیں۔ انہوں نے ڈیزی پر یقین نہیں کیا۔ ڈیزی نے انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام سمیت باقی رسول کے بارے میں بھی بتایا۔
اور بتایا کہ کیسے ہر پیغمبر اللہ کی وحدانیت کا پیغام لائے۔ حقیقت کو ماننے کے بجائے وہ ڈیزی کو ماہر نفسیات کے پاس لے گئے۔ انہوں نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ڈیزی مظلوم ہونا چاہتی ہے، وہ بیمار ہے، اور اگر وہ بیمار نہیں ہے تو وہ مظلوم ہونا کیوں چاہتی ہے؟ ان کے لیے عورت کا اسلام قبول کرنا مظلوم ہونے کے مترادف تھا۔ اس کے گھر والوں نے پوچھا، تم ایک آزاد عیسائی کی طرح زندگی کیوں نہیں گزارنا چاہتی؟ ان چیزوں نے اس پر اثر کیا اور کچھ وقت کے لیے وہ خاموش سی ہو گئی۔ تاہم اللہ بہترین منصوبہ کرنے والا ہے۔ رہنمائی کے لیے اس کے گھر والوں نے اسے اس کے بچپن کے پادری کے پاس لے گئے۔ اس نے اپنا واقعہ پادری کو بیان کیا۔ وہ پادری ایک عقلمند شخص تھا۔ اس نے مشورہ دیا کہ آخر میں تم نے وہی کرنا ہے جو تمہارا دل تمہیں کہے۔ اگر تمہارا دل تمہیں کہتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے تو تم اسے ہی قبول کرو۔ اس پادری کی بات سن کر وہ اس چیز سے آزاد ہو گئی اور اپنے فیصلے پر دوبارہ قائم ہو گئی۔ وہ سمجھدار بنی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام دونوں پر ایمان رکھنا شروع کر دیا کیونکہ یہ اسے اچھا لگا۔ اس نے اسلام کے بارے میں مطالعہ کرنا شروع کر دیا اور چرچ جانا بند کر دیا۔ کچھ سالوں کے بعد جب اس کے بچے بائبل کیمپ میں تھے، ٹیچر نے ڈیزی کو بتایا کہ آج وہ بچوں کو عیسیٰ مسیح کے بارے میں بتائے گی، یعنی آج ہم انہیں گاڈ کے بارے میں بتائیں گے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اس نے اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لیا اور ان کی ذہن سازی کا فیصلہ کیا۔ عیسائیت مزید اب اسے جچ نہیں رہی تھی۔ کچھ دن بعد اس نے اپنے بچوں کو لیا اور مسجد چلی گئی۔ مزید مطالعہ اور تحقیق کرنے کے بعد وہ اوور لینڈ پارک پریئر سینٹر چلی گئی اور اس نے اپنے بچوں کے ساتھ کلمہ شہادت پڑھ لیا، اور یہ اس کی زندگی کا خوبصورت ترین مشاہدہ تھا۔ اس نے نماز پڑھنا سیکھا اور بچوں کو بھی سکھایا۔ She ended up going to the Orland Park Prayer Center and took her Shahada. She took her Shahada, the Islamic declaration of faith, with her children, and it was one of the most beautiful experiences for her. She learned how to pray and taught her children the same. ڈیزی کو اسلام قبول کرے ہوئے 7 سال ہو گئے۔ وہ اب اسلام پر عمل کرنے والی ایک مکمل مسلمان ہیں۔ وہ سعودی عرب گئی تھی کہ وہ عیسائیت کا پرچار کر سکے، لیکن آخر میں خود مسلمان ہو گئی۔ بے شک اللہ جسے چاہے گمراہ کرے اور جسے چاہے ہدایت دے۔ اللہ ڈیزی اور ہم سب مسلمان پر رحم کرے۔ اللہ ہمیں بہترین مسلمان کے طور پر زندگی گزارنا نصیب فرمائے اور اسلام کا یہ خوبصورت پیغام باقی دنیا میں بھی پھیلائے۔ آمین۔ دوستو، آپ کو آج کی یہ قبول اسلام کی سٹوری کیسی لگی؟ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے اتنا شیئر کریں۔ اب ملتے ہیں آپ سے ایک اور ریورٹ مسلم کی سٹوری کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔